بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جس شیر کو پالا تھا وہ شیر ابو الحارث کہاں سے آیا تھا، اور بچپن میں آزاد کیا ہوا وہ شیر کس طرح 10 محرم کو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پہنچا۔ امام حسین علیہ السلام نے بچپن سے ایک شیر پال رکھا تھا جس کا نام ابو الحارث تھا۔ عربی میں حارث شیر کو کہا جاتا ہے۔ یہ شیر امام حسین علیہ السلام کو کیسے ملا؟ ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، اسی دوران کچھ لوگ دوڑتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے۔ امام علی علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مولا ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ، یہ شیر کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک بہت بڑے شیر نے مولا علی علیہ السلام کے قدموں میں سر رکھ کر سلامی دی۔ اس کے بعد اس شیر نے چند دن کا اپنا بچہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں پیش کیا۔ شیر نے اپنی زبان میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کہا کہ مولا میں اس بچے کا باپ نہیں، اس کی ماں ہوں، اس بچے کا باپ مر چکا ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کہا کہ مولا میں چاہتی ہوں کہ یہ پل کر جوان ہو جائے اور محفوظ بھی رہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مطمئن ہو کر چلی جاؤ، مجھ علی کا وعدہ ہے کہ اسے یتیمی کا احساس نہیں ہوگا۔ میں یہ بچہ اس کو دوں گا جو یتیموں کی پرورش کر سکتا ہو۔ اس شیرنی نے کہا کہ مولا وہ کون ہے جو حیوانوں کو بھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیتا؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے، یتیموں کی اس سے زیادہ پرورش کرنا کوئی نہیں جانتا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حسین اس شیر کے بچے کو تم لے جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے اس چند دن کے بچے کو اٹھایا، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ ابو الحارث کی بچپن سے امام حسین علیہ السلام سے دوستی ہو گئی، ہر جگہ پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا۔ اس شیر کو امام حسین علیہ السلام سے انتہائی محبت اور عقیدت تھی۔ جب یہ شیر بڑا ہو گیا تو کچھ لوگ مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے یا علی اب یہ شیر بڑا ہو چکا ہے، ہمیں اس سے خوف آتا ہے کہ کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ مولا علی علیہ السلام گھر تشریف لائے اور امام حسین علیہ السلام سے کہنے لگے بیٹا میں نہیں کہہ رہا لیکن عرب کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث جوان ہو چکا ہے، اب اس سے ہمیں خطرہ ہے، بیٹا ابو الحارث کو آزاد کر دو۔ یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مولا علی علیہ السلام کو دیکھ کر مسکرائے اور اپنے بابا کی گردن میں پیار سے باہیں ڈال کر مسکرا کر کہا جی بابا جان جیسے آپ کا حکم۔ لیکن اس کے ساتھ ہی امام حسین علیہ السلام کے اتنے بڑے آنسو اور خساروں پر آ گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بابا جان آج کا دن نکالیں، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ امام نے فرمایا کہ بیٹا حسین آج کے دن کیا کرو گے؟ بابا حسین علیہ السلام روئے۔ فرمایا بابا جان دیکھیں شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے نکالنے کا نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو سینے سے لگایا۔ جب مولا تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے کے لیے گئے تو ابو الحارث نے کہا مولا آج اتنی جلدی احسان؟ مولا علی نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا ٹھیک ہے مولا میں جاتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ ایک دفعہ ملاقات ضرور ہوگی۔ روایات میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تاریخ یاد رکھنا 10 محرم 61 ہجری میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا مولا آواز کون دے گا؟ امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی یا پھر ہماری اماں فضہ تمہیں آواز دے گی۔ آج بھی کربلا معلیٰ میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بی بی فضہ نے ابو الحارث شیر کو آواز دی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے جب ابو الحارث کو آزاد کیا تو انہوں نے فرمایا اے ابو الحارث تم اب ملک عراق میں چلے جاؤ، وہاں پر نینوا کا ایک جنگل ہے، اس جنگل کا بادشاہ شیر مر چکا ہے، تم وہاں چلے جاؤ، وہاں پر جا کر بادشاہی کرو۔ امام حسین علیہ السلام کا حکم مان کر ابو الحارث مدینہ سے چلا گیا
وہ عاشورہ کی شام تھی جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو امام کی شہادت کے بعد شور بپا ہوا۔ عمر ابن سعد لعین کا حکم تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں اور لاش مبارک کو پامال کر دی جائے۔ یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ جیسے ہی افواج کے اندر یہ اعلان ہوئے تو بی بی فضہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے میری پاک سیدہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو سمندر میں سفر کر رہے تھے کہ اس کی کشتی ٹوٹ گئی۔ وہ کشتی کے ایک لکڑی کے تختے کا سہارا لے کر ایک جزیرے میں پہنچا۔ اس ویران جزیرے میں اس نے ایک شیر کو دیکھا۔ وہ شخص شیر کو کہنے لگا مجھے اذیت مت دینا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ تو اس شیر نے جیسے ہی صحابی کی بات سنی تو وہ اسے مارنے کی بجائے وہ اسے صحیح راستے پر لے گیا۔ اے میری سیدہ، اس علاقے میں ایک شیر رہتا ہے، آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں پاس جا کر اس شیر کو بلاتی ہیں اور وہ ظالموں کے ارادے سے اس کو آگاہ کرتی ہوں۔ جناب فضہ جنگل کی طرف جانے لگی اور انہوں نے ابو الحارث کہہ کر شیر کو آواز دی۔ جیسے ہی بی بی فضہ کی آواز بلند ہونے لگی تو شیر چند لمحوں میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ بی بی فضہ نے فرمایا ابو الحارث، کیا تجھے معلوم ہے یہ شیر، یہ ظالم امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کو پامال کرنا چاہتے ہیں اور لاش کو پامال کرنے کے بعد یہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان کی لاش کو ناقابل شناخت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر شیر ابو الحارث بی بی فضہ کے ساتھ آ گیا اور مقتل میں پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کے لاش کے پاس بیٹھ گیا۔ مقتل کی کتابوں میں ہے کہ شیر ابو الحارث نے خون امام حسین علیہ السلام سے پیشانی رنگین کی اور روتا رہا، یعنی کہ جب کوفی لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر امام حسین علیہ السلام کی لاش کو پامال کرنے آئے تو شیر کو ایک شیر موجود ہے۔ گھوڑے وہاں نہ ٹھہر سکے اور بے قابو ہو کر بھاگ نکلے۔ سواروں نے بھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ جب اس واقعے کی خبر عمر ابن سعد مردود کو ملی تو وہ لعین کہنے لگا کہ اس کو کسی پر ظاہر نہ کرنا، یہ ایک فتنہ ہے۔ جناب فضہ سلام اللہ علیہ نے شیر کے آنے کی خبر جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو سنائی اور اس طرح لاش اطہر پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ روایات ہے کہ بی بی فضہ نے شیر ابو الحارث کو امام حسین علیہ السلام کا لاشا ڈھونڈنے کے لیے بلایا تھا، جو کہ یزیدی فوج نے لاش اقدس پہ گھوڑے دوڑا کر پامال کر دیا تھا، اور وہ گھوڑے افواجے کے نام سے مشہور تھے جنہوں نے اپنے ٹاپوں سے نبی کے نواسے امام حسین علیہ السلام کا جسم رونٹ ڈالا تھا۔ اس کا ذکر مقاتل کی کتابوں ریاض القدس میں موجود ہے۔ علی کا زین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے، نہ پوچھ وقت کی ان بے زباں کتابوں سے، جب سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے۔